امریکہ میں بہت سے مسلمان تارکین وطن آباد ہیں. ان میں سے بہت سو کا تعلق پاکستان اور انڈونیشیا جیسے ممالک سے ہے. ایک مذہبی اور نسلی اقلیت کی حیثیت سے وہ مساجد اور اسلامی مراکز کی قریبی آبادیوں میں رہتے ہیں. جب کوئی سانحہ ہوتا ہے اور ان کی کمیونٹیز کا کوئی فرد کورونا وائرس سے مر جاتا ہے تو ان کمیونٹیز کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے. یہ مشکل ہے، ہم غمگین ہیں کیونکہ قریب مرگ خاندان اپنے پیارے کے قریب بھی نہیں ہو سکتے ہیں. ان کو نہ صرف اپنے پیاروں کے جانے کا غم ہوتا ہے بلکہ وہ روایتی اسلامی طریقے سے جنازہ نہ کر پانے کا درد بھی محسوس کرتے ہیں. مسلمان 24 گھنٹوں کے اندر تدفین کرتے ہیں. عام حالات میں ہم اپنے دوستوں کی جنازوں کی سہولت اور اہتمام میں مدد کرتے ہیں. اس میں عام طور پر لاش کو مسجد میں لایا جاتا ہے جہاں نمازی عام طور پر اپنے پیاروں کے لیے اجتماعی طور پر دعائیں کرتے ہیں تاکہ جانے والے کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی جا سکے. امام محمد ماجد آل ڈلس ایریا مسلم سوسائٹی کے ساتھ ہیں. عہدیداروں اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ نماز لوگوں کو متاثر نہیں کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جنازے پر کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے. اگر بہت سے لوگ آتے ہیں تو یہ ایک پریشانی کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو وائرس دے سکتے ہیں. یہ مسئلہ پیدا کرے گا، تدفین نہیں. یہ پابندیاں کرونا وائرس سے مرنے والے مریضوں ہی کے لیے نہیں. وہ خاندان جو اپنے پیاروں کو کسی اور مرض میں کھوتے ہیں جیسے دل کی بیماری وغیرہ، انہیں بھی سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. کیلیفورنیا جیسی کچھ ریاستوں میں جنازوں سے نمٹنے کے لیے سخت ترین اقدامات کیے جاتے ہیں. فرحت امدار کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی مسجد الطاہر کے ساتھ ہیں. بالکل نہیں، کوئی بھی لاش کے ساتھ نہیں جا سکتا. اسپتال سے وہ باقیات کو براہ راست قبرستان لے جاتے ہیں. ہمارے معاملے میں وہ انہیں مسلمانوں کے قبرستان لے جاتے ہیں. لیکن پیچھے رہ جانے والوں کو تسلی دینے کے لیے کم از کم کچھ ہے جو وہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس زوم کے راستے ایک یادگار ہے. تدفین کے بعد شام ہم اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے پاس انڈونیشیا سے ایک مبلغ زوم ہے تو ہم مل کر پڑھتے ہیں اور مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں. یونی سلیم کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ.